اس سورہ کریمہ میں 29 آیتیں ہیں، 29 ورسز، 29 آیات ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عربی کے الفابیٹس 29 ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا، جتنے بھی ہیں حروف الفابیٹس کتنے ہیں؟ 29 اور اس سورہ کریمہ کی آیات ورسز کتنی؟ 29۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کی جو آخری آیت ہے، اس ایک آیت کے اندر عربی کے پورے الفابیٹ 29 موجود ہیں۔ ہذا عجیب، عربی کے الفابیٹس، حروف ہجا، حروف تہجی 29، اس سورہ کریمہ کی آیات ورسز 29، اور اس کی جو آخری آیت ہے پڑھ دیتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما۔ ایک ہی آیت ہے جی، تقریباً پورے صفحے کے اوپر ہے، ایک آیت ہے، اور اس ایک آیت کے اندر گن لو عربی کے پورے حروف ہجا، عربی کے 29 لیٹرز سب موجود ہیں، اس کے پورے کے پورے موجود ہیں، گن لو۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور جانتے ہیں اس آخری آیت کے اندر، جس کے اندر 29 A to Z تمام لیٹرز اور حروف موجود ہیں، یہ صحابہ کے بارے میں ہے جی، صحابہ کے بارے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت A سے لے کر Z تک ساری کی ساری جماعت جنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، 29 لیٹرز فرام A to Z۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں اس میں انجینئر مرزا کا رد موجود ہے، جو حضرت معاویہ کے اوپر زبان تان دراز کرتا ہے، حضرت عائشہ کے اوپر زبان تان دراز کرتا ہے، اس بدبخت کا رد اس آیت کریمہ میں موجود ہے، اس لیے کہ اس سب میں حضرت امیر معاویہ ہیں جو آپ کے صالح محترم ہیں اور کاتب وحی ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، لہذا اس پاگل اور بدنصیب آدمی کا رد اس سورہ کریمہ کے اندر، اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ایک ہی آیت کے اندر جس میں میرے نبی کے صحابہ کا ذکر ہے، 29 لیٹرز ہیں فرام A to Z، اور سب کے لیے وعدہ ہے منہم مغفرۃ واجر عظیما، تمام کے تمام بخش دیے گئے اور تمام کے لیے اجر عظیم ہے۔ فرام A to Z تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، لہذا کسی کے اوپر زبان تان دراز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے پرابلم یہ ہے، اس کے لیے اصل میں وہ عربی نہیں جانتا، اس سے اگر کہا جاتا ہے کہ بھئی تو نے عربی کیوں نہیں پڑھی، تو وہ تجوید کے اوپر آ جاتا ہے، اور تجوید بھی اچھی نہیں ہے اس کی کہتا مجھے تجوید آتی ہے، اور عجیب احمق آدمی ہے، عربی نہیں آتی اور کہتا ہے کہ میں امام حرم سے مناظرہ کروں گا، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، کہ میرے محبوب کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی، تو اس بیچارے کو عربی نہیں آتی ہے، امام حرم سے جس کی زبان عربی ہے اس سے مناظرہ کر رہا ہے۔ پاگل آدمی ہے کہ نہیں پاگل آدمی جی؟ کانٹ ایک بہت بڑا منطقی گزرا ہے، لوجیشین ہے، وہ بہت بڑا منطقی، بہت بڑا فلسفی ہے، فلسفر ہے بہت بڑا، کانٹ، جس نے کہا تھا کہ منطق سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا جی، اسی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ منطق سے، لاجک سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے، جس نے یورپ کا پورا فلسفہ گھول کر پی لیا تھا، کانٹ کے بارے میں کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، کانٹ اگر میرے زمانے میں ہوتا، اقبال کہہ رہے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، میں بتاتا کہ اللہ کا وجود کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے بہت بڑا فلسفی تھا، جتنے فلسفہ پورے یورپ کا فلسفہ گھول کا جو پی گیا تھا اس کا نام اقبال ہے، معلوم ہے؟
اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی یعنی کانٹ جس نے کہا تھا کہ لاجک سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھا تھا مقام کبریا کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کا وجود کیا ہے، اقبال اس کو سمجھا تھا. جی میں یہ کہوں اگر انجینئر مرزا ہمارے ہند میں ہوتا، یہ میرا شعر ہے، کیا اسی بحر میں ہے، مفاعیل 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 مفاعیل، بحر حجز مسلمان سالم میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھا تھا مقام کبریا کیا ہے. اگر انجینئر مرزا ہمارے ملک میں ہوتا، ہمارے ہند میں ہوتا تو بتاتا قاسمی اس کو مقام معاویہ کیا ہے. جی بتاتا قاسمی اس کو مقام عائشہ کیا ہے. جی واللہ 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 ہم لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے. جی اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دے دی. فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اگر آدمی قرآن پر تدبر نہ کرے تو سمجھو اس کے دل کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ تالے کس کے ہیں؟ یہ تالے شیاطین ہیں جو اس کے دل کے اوپر قبضہ کیے ہوئے. یہ ہے اقفال کا معنی. اقفال معنی تالے. قرآن پر اگر غور نہ کرو تو دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تالے. یہ تالے کون ہیں؟ شیاطین ہیں جنہوں نے ان کے قلوب کو گھیر رکھا ہے. جی یہ تالے شیاطین ہیں جو ان کے دلوں کے اوپر سوار ہیں. اور شیاطین کب بھاگیں گے؟ جب قرآن حکیم پر تدبر کیا جائے. جی اس سورہ کریمہ پر جتنا غور کیا جائے اتنے اسرار ہیں، بہت بڑے بڑے حقائق ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ اس تمام کے اوپر میں روشنی ڈالتا. اللہ اس کے بعد